ویلکم ٹو ریپیٹ ریویوز۔ ریپیٹ ریویو میں ہم بات کریں گے سبات کے ایپیسوڈ نمبر 21 کا، اور ایپیسوڈ نمبر 21 میں کیا ہوا اس کا خلاصہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو ایپیسوڈ نمبر 21 سٹارٹ ہوتی ہے ڈاکٹر حارث اپنے کلینک سے 30 دن کی چھٹی لے کر چلا جاتا ہے، اور وہ اپنے کلینک سے اسی وجہ سے چھٹی لیتا ہے کیونکہ میرال نے اس سے کہا تھا کہ وہ اپنی جاب چھوڑ دے، اور اس کے لیے وہ جاب تو چھوڑتا نہیں ہے لیکن وہ 30 دن کی چھٹی لے کر کلینک سے چلا جاتا ہے۔ ادھر حسن اسی سوچ میں گم رہتا ہے کہ عنایہ اس کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے۔ عنایہ اس کے ساتھ سنسیئر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے دوست نے اس کے دل میں شک ڈال دیا ہے، اور وہ اسی سوچ میں رہتا ہے کہ عنایہ کو اپنی جاب میں کامیابی بھی کسی ریفرنس یا کسی کے ساتھ ریلیشن شپ کی وجہ سے ملی ہے۔ میرال کو ڈاکٹر حارث کا فون آتا ہے، اور وہ اس سے کہتا ہے کہ میرال، تم نے مجھ سے کہا تھا کہ جب تک تم کوئی فیصلہ نہ کر لو اس وقت تک مجھ سے کوئی کانٹیکٹ مت کرنا، اور آج میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے اپنا کلینک چھوڑ دیا ہے، میں نے اپنا جاب تمہارے لیے چھوڑ دیا ہے، اور تمہیں بھی اب گھر واپس آنا چاہیے کر خوش ہو جاتی ہے، اور وہ اس میں فیصلہ کر لیتی ہے کہ ڈاکٹر حارث نے اس کے لیے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا ہے، تو وہ بھی خوشی خوشی ڈاکٹر حارث کے گھر چلنے پر رضامند ہو جاتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ اسی سوچ میں گم رہتی ہے کہ ڈاکٹر حارث نے اس کے لیے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا ہے، اس کے پیار میں اس نے اپنا کلینک چھوڑ دیا ہے، اور اسی وجہ سے وہ اس کے گھر چلی جاتی ہے۔ ادھر عنایہ اسی سوچ میں رہتی ہے کہ حسن اس کے لیے اس کے برتھ ڈے پر کوئی سرپرائز رکھا ہوا ہوگا، اور وہ گھر آ کر اسی سوچ کے ساتھ گھر جب داخل ہوتی ہے تو وہ حیران ہو جاتی ہے۔ وہ میز پر ڈھونڈتی ہے کہ حسن نے اس کے لیے میز پر برتھ ڈے کیک رکھا ہوگا، اور اس پر کینڈل اور اس کے پیار کی بہت ساری چیزیں رکھی ہوگی، لیکن عنایہ یہ دیکھ کر خفا ہو جاتی ہے کہ شاید حسن کو اس کی برتھ ڈے یاد نہیں رہتی۔ وہ ٹیبل سے ایک کھلونا اٹھاتی ہے اور سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ حسن کو شاید میری برتھ ڈے یاد نہیں رہی۔ حسن اپنے سوچوں میں گم رہتا ہے، اور وہ پریشان رہتا ہے کہ آخر عنایہ کس وجہ سے اس سے دور رہتی ہے، اور عنایہ بھی اسی پریشانی میں حسن سے یہی گلہ کرتی ہے کہ گلہ اس کو اس بات سے ہے کہ حسن کو اس کی برتھ ڈے یاد نہیں رہی، بلکہ وہ اس بات سے خفا ہے کہ حسن کو اس بات پر کوئی پچھتاوا نہیں کہ اس کو میری برتھ ڈے یاد نہیں رہی۔ حسن اس کو مناتا ہے، اور وہ دونوں برتھ ڈے پلان کرتے ہیں اور ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں، جہاں پر حسن عنایہ سے زیادہ بات نہیں کرتا اور اس کا موڈ آف رہتا ہے۔ وہ اپنی بات کا ذکر نہیں کرتا۔ ادھر ثنا نے حسن کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے، اور وہ آفس سے اس کو کال کرتی ہے کہ جلدی سے آفس آ جاؤ۔ حسن اس سے کہتا ہے کہ وہ فیملی کمٹمنٹ پر ہے، لیکن وہ اس سے غصے میں کہتی ہے کہ تمہیں جلدی سے آفس آنا چاہیے۔ حسن نے آفس سے ریزائن کا فیصلہ کر لیا ہے، مگر وہ فرید سے کہتا ہے کہ میں ریزائن کرنے لگا ہوں۔ فرید ڈپلومیٹک طریقے سے حسن کو سمجھاتا ہے کہ تمہیں جاب نہیں چھوڑنی چاہیے، میں تمہارے بڑے بھائی کی طرح ہوں، اور میں نے تمہارے ساتھ جو بھی کیا بڑے بھائی ہو کر کیا ہے۔ اور ادھر ڈاکٹر حارث سے ملنے اس کا دوست آتا ہے، اور وہ اس سے بتاتا ہے کہ اس نے میرال سے جھوٹ بولا ہے کہ میں نے جاب چھوڑ دی ہے، کیونکہ میرال کو پسند نہیں ہے کہ میں دوسرے فیمیل پیشنٹ کو ٹریٹ کروں۔ اس کا دوست یہ سن کر اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ میرال آتی ہے اور ڈاکٹر حارث سے کہتی ہے کہ ہم دونوں نے تو آؤٹنگ کا پلان کیا تھا، آپ کا دوست آ گیا، اب میرے خیال میں ہمارا پلان کینسل ہو گیا۔ لیکن ڈاکٹر حارث اس کے ساتھ آؤٹنگ پر چلا جاتا ہے، اور وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر میری جاب میں تمہارے لیے اپنی جاب نہیں چھوڑ پاتا تو کیا تم آج میرے ساتھ یہاں اب میں کہتی ہے کہ نہیں، آج میں تمہارے ساتھ یہاں پہ نہیں ہوتی اگر تم نے جاب نہیں چھوڑی ہوتی۔ تو یہ تھی سبات کی ایپیسوڈ نمبر 21 کا خلاصہ، اور میرے خیال میں اس ایپیسوڈ میں اتنا کچھ نہیں ہوا۔ آگے والے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ
حسن اور عنایہ کا جھگڑا ہوتا ہے اور حسن کا شک بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور پھر آگے کہانی میں کیا ہوتا ہے میں آپ لوگوں کے لیے سبات کی ایپیسوڈ نمبر 22 کی ریویو لے کر آؤں گا۔ اس وقت تک کے لیے پھر سبات کے ریویو کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، لیکن اس سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کرو، لائک اور شیئر کرو، اور اچھے اچھے کمنٹس میرے یوٹیوب چینل پر کرو۔ تو لو یو آل۔